الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت اسلام سے نوازا ہے. یہ دنیا دار فانی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. گویا یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا وہ کتنا ہی بڑا سیلیبریٹی کیوں نہ ہو، جانا سبھی کو ہے. چاہے وہ ایک غریب آدمی ہو یا ایک مالدار آدمی ہو. دنیا میں مالداروں میں ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہوتا ہوں. اسے بھی مر کے اللہ رب العالمین کے پاس میں جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اور اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے. موت اور زندگی کو اس نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ اچھے اعمال ہیں کیا؟ کون سے اچھے اعمال جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں گے؟ اس کی تعریفات، اس کی تصریحات الگ الگ، اس کی تفصیلات الگ الگ بیان کر دی گئی. کسی نے کہہ دیا کہ یہ کر لو تو اچھے اعمال ہو گئے، کسی نے کہا یہ کر لو تو اچھے اعمال ہو گئے. اور عبادت کی، کیونکہ بندے کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. ایک مخصوص جگہ تک، ایک مخصوص مقام تک مقید کر دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے درمیان جو چیز سے زیادہ مشہور ہوگی آدمی کا دماغ بھی اسی طرف جائے گا.
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کانک رأیتہ یصلی ویسجد ویرکع فظننت انہ رجل صالح، کہ میاں تم نے اس کو اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ نیک آدمی ہے، فظننت انہ رجل صالح، تم یہ سمجھ گئے کہ وہ نیک آدمی، جبکہ ایسا نہیں۔ نیک آدمی الگ ہوتا ہے۔ تو گویا عرف عام میں جو چیز مشہور ہو جائے آدمی سب کچھ اسی کو سمجھنے لگتا ہے، قرآن سے جتنا دور ہو رہا ہے وہ دور ہوتا چلا جائے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو اس کو یہ مہلت عطا کی ہے کہ آدمی گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، لاک ڈاؤن میں مطالعہ کرنا نہیں چاہتا، آدمی پڑھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، تو پھر بیٹھے بیٹھے دن بھر کرتا کیا ہے؟ تو کچھ یہ دیکھ لو، کچھ وہ دیکھ لو، کچھ وہ دیکھ لو، ڈرامے اور سیریل چل رہے ہیں ان کو دیکھ لو، اپنی زندگی کو گزار دو۔ آپ خود سے کبھی بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھے گا، خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ کم از کم صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہی سمجھ لے، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے، قرآن کو نہ سمجھ سکے، قرآن کو پڑھ کر نہ سمجھے، تو آگے وہ جو اعمال کرے گا اپنی زندگی میں، اور پھر مر کر جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ قبر میں جو حساب کتاب ہوگا، قبر میں جو سوال جواب ہوں گے وہ کتاب اللہ کے مطابق ہوں گے۔ قبر کے جوابات کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق۔ اب جب وہاں پر جواب نہیں بن پڑے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اس کا یہ کہنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جڑ جائے کتاب اللہ سے اور سمجھے کہ نیک اعمال کیا ہیں، کرنے کی چیزیں کیا ہیں، تو ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اب وہ لمبی فہرست کو جاننے کے لیے آپ کو جڑنا پڑے گا کتاب اللہ سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنت کو حاصل کرنا بہت آسان چیز ہے، کہ آگ کا دریا ہے تیر کے جانا ہے۔ یہ فلموں والی بات نہیں کہ ہیرو کو انگاروں کے اوپر سے بلا لیا گیا اور اس نے پار کر لیا 2-4-5 میٹر کی دوری کو۔ آگ کا دریا ہے اور آپ کو تیر کر جانا ہے۔ پوری زندگی آپ کی آزمائشوں سے ہے، پوری زندگی بھر آپ کو آزمائش دینی ہے۔ ابھی آپ سے وہ آزمائشیں نہیں لی جا رہی جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی تھی، جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی تھی۔ اس وقت سے آپ آزمائش کا سامنا کرتے رہے جب سے آپ نے یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس آپ کے ساتھ آزمائشیں شروع ہو گئی، آپ کو پریشان کیا جانے لگا، اور آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے بتایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اگر ہم پکے سچے مومن اور مسلم نہ بن پائے تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے جاننے کے لیے ہمیں قرآن کا جاننا ضروری ہے، قرآن کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی، پکڑ لے گی وہ۔ اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں بیان فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو،
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کسی کو موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے وہ یوں دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اگر موت میں میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے موت دے دے، اور اگر زندگی میں میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے زندگی عطا کر۔ اس طرح کی وہ دعا کرے، یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں، اللہ رب العالمین مجھ کو اٹھا لے۔ حالانکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اگر قبرستان سے گزرے گا تو وہ قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش کہ میں یہاں پر ہوتا تو اتنی آزمائشوں کا مجھے سامنا کرنا نہ پڑتا۔ تو آدمی کے پاس مہلت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کے پاس موت نہیں آ گئی۔ اگر اس کے پاس موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ رب العالمین کی جو دی ہوئی مہلت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو گیا، اب اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان عمرہ ہی فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ الشباب ہی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ جوانی تو نے کس کام میں لگا دی، مال کے بارے میں کہ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں کہ جتنا علم تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا، لوگوں تک کتنی باتوں کو پہنچایا۔ یہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس میں علم ہے اور وہ کسی آدمی کے پاس میں، اور اگر وہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، لوگوں کو نہیں پہنچا رہا ہے کسی وجہ سے، ڈر کر یا خوف سے، تو اللہ رب العالمین کتمان علم کے جرم میں اس کی زبان میں جہنم کی لگام لگائے گا۔ چھپا نہیں سکتا کوئی بھی آدمی کسی بات کو، جو بات بھی اس تک کے پہنچی ہے اسے دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہ اس بات کو نہیں پہنچا رہا ہے تو اپنے خیر میں ہے کہ کل اللہ رب العالمین جب اس سے سوال کرے گا تو وہ کیا جواب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یمنعن احدکم حیبۃ الناس، کہ لوگوں کی ہیبت اور جلال تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم کسی حق بات کے بولنے سے رک جاؤ، حق بات بولنے سے رک جاؤ، کسی کی ہیبت اور جلال تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے کہ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر او کلمۃ عدل، کہ جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا یہ افضل جہاد ہے، لیکن یہ سرے سے ندارت ہے، کوئی بولنے والا موجود نہیں، کوئی بولنے والا موجود نہیں۔ دنیا میں برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن کوئی روک ٹوک کرنے والا موجود نہیں، کسی کو برائی نظر نہیں آ رہی، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کسی کو غلط کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیطان نے اتنی چالاکی سے لوگوں کے دل پھیر دیے، ایک ایک چیز، جب کبھی ہمارے بچپنے میں ہی، اس سے پہلے زیادہ دور کی بات نہیں کہ پردے کا باضابطہ خیال رکھا جاتا تھا، عورتیں اگر گھر سے نکلتی تھیں تو پردے لگائے جاتے تھے، لیکن اب وہی عورتیں بے پردہ ہیں، وہی عورتیں بے پردہ ہیں۔ آدمی شریعت کا خیال رکھتا تھا لیکن اب آدمی کی شریعت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، پردے کا خیال نہیں۔ شیطان نے دھیرے دھیرے کر کے بے حیائی اور عریانیت لوگوں کے اندر پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نساء کاسیات عاریات، کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ جسم کا اگر اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے تو پھر کپڑا ایسا پہننے کا مطلب ہی کیا؟ اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، آدمی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق تو آپ آدمی یہ نہ سمجھے کہ قیامت نہیں آ رہی ہے،
قیامت نہیں آ رہی ہے. آدمی کی موت جیسے ہی آئی اس کی قیامت اس کے اوپر قائم ہو گئی. اب وہ چلا گیا اللہ رب العالمین کے پاس میں. اب اس کا کو عمل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو چکا, وہ منقطع ہو چکا. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے لیے اس جو صدقہ جاریہ کا کام کریں گی جس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ جو اس نے کر دیا, ایسا علم جو پھیلا کر کے گیا جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو, ایسی اولاد جو اس نے نیک اولاد جو اس نے چھوڑ کر گیا, تو اس کے ذریعے سے جب وہ اولاد دعا کرے گی تو اللہ رب العالمین اس کے ان دعاؤں کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرے گا. لیکن اگر ایسا نہیں, آج کے زمانے میں اولاد نکمی اولاد ہے, اس کی پرورش اور پرداخت آدمی جو کر رہا ہے اس حساب سے کر رہا ہے کہ وہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دے رہی. جاؤ آپ چلے جاؤ, وردھ آشرم میں پہنچا دے رہی وہی اولاد ماں باپ کو. ماں باپ کا کوئی خیال نہیں, تو وہ ان کے مر جانے کے بعد کیا خاک ان کے لیے دعا کرے گی؟ تو جو کچھ مہلت آدمی کو ملی ہے اپنی زندگی میں ملی ہے, جیسے ہی آنکھ بند عمل کا سلسلہ منقطع, آدمی عمل نہیں کر سکتا. نظر اسی لیے آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے, پلٹنا چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف. اور یہ جو مہلت اللہ رب العالمین نے اسے دی کہ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے, یہ تیزی سے یہ ایک عشرہ 1-2 دن کے اندر گزر جائے گا, ختم ہو گیا. اس طرح سے پورا رمضان ختم ہو جائے گا, اس طرح سے ہماری پوری زندگی ختم. ہم بھٹکے رہے, ہم لڑتے رہے مسلک اور فرقوں کے نام پر, ہم کبھی اللہ کے نام پر ایک نہ ہو سکے. ہم ایک رسی میں, ہم ایک نبی کو ماننے والے, ہم ایک اللہ کو ماننے والے, ہم ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے. اور جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, بس وقت الگ الگ, کچھ آگے پیچھے, کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایک ہی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے, ہم نیک ہیں, ہم نیک ہیں. تو آدمی کی نیکی یہ نہیں ہے, آدمی کی نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی نے اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا. نیکی تو اصل یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. اے ایمان والو, تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں مسلکوں اور فرقوں میں, اور سب اپنی اپنی جگہ پر مست ہیں کہ, اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مسلک صحیح, میرا فرقہ صحیح, میں صحیح ہوں, میرا مسلک صحیح ہے اور میں ہی حق پر ہوں. ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کوئی ایک ہی حق پر ہوگا, کوئی ایک ہی حق پر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو پیمانہ آپ کو دے دیا, اس کا جو ناپنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا, سمجھنے کا جو طریقہ آپ کو بتا دیا کہ وہ نیک جماعت, وہ نیک فرقہ, وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا. اس کا مشن وہی مشن ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اس کی زندگی کا وہی طریقہ ہوگا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, جس مشن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, اس مشن کے لیے وہ زندہ رہے گا, اس مشن کے لیے وہ زندہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہیں ڈالی. ہاں, ایک آدمی نے پھوٹ ڈالی جس نے مسجد زرار کی بنیاد رکھی تھی, جس نے مسجد زرار بنایا. وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے, مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ جائے. اس کا مقصد یہی تھا کہ تفریقا بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب چلے گئے تھے, میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا تھا,
تو یہ سب جو اعمال ہیں، یہ اعمال آدمی کی اپنی زندگی میں ممکن ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی مہلت ملنے والی نہیں، اور ہر ایک آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ دیکھتے تو ہماری طرح ہوں گے لیکن تم کو گمراہ کر دیں گے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم من جلتنا ویتکلمون بألسنتنا، کہ وہ ہماری طرح دکھتے ہوں گے اور ہماری ہی طرح گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ دعات الی ابواب جہنم، کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ ان کو آپ پہچانو گے کیسے؟ کہ وہ جو بول رہے ہوں گے اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا۔ نیک لوگ وہ ہوں گے جو اپنی زبان سے بولیں گے اس کے مطابق ان کا عمل ہوگا، ان کا عمل کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔ لیکن آپ جب تک کتاب اللہ کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، علماء حق کو جب تک کہ آپ نہیں سنیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ آپ کو کس جگہ سے گمراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ حلیہ ایک ہی ہوگا۔ حلیے کو دیکھ کر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑے عالم دین ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں سمجھاتے ہیں۔ آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر عمل کرنے لگتا ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایسے میں اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کامیابی کی طرف اگر آپ کو بڑھنا ہے تو آپ کو کتاب اللہ سے جڑنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں ان کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابھی مہلت ہے، اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے، زندگی باقی ہے، تو پلٹ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف یاد کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ یہ جان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ بہترین اعمال وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، وہ بہترین کام وہی ہے جو خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں کیے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو۔ آپ نے اپنی زندگی میں کون سا کام کیا یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا، ہم درسوں میں اپنے فجر کے بعد، صبح فجر کے بعد اور رات میں تراویح کے بعد، صبح لگ بھگ 5:15 بجے اور رات میں لگ بھگ 9:15 بجے کے آس پاس ہم لائیو آتے ہیں، اس میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کا مقصد کیا تھا، اللہ رب العالمین آپ سے چاہتا کیا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتے ہیں۔ اس موقع پر آئیں، لائیو آئیں اور سننے کی کوشش کریں، ہمارے پیج پورش اسلام کو لائک اور فالو کریں تاکہ آپ کو دین کی صحیح معلومات ملتی رہے اور آپ یہ جان سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جو بات بھی ہم بیان کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، جو بات بھی ہم بیان کرتے ہیں اس کا ثبوت آپ کو کتاب اللہ سے ملے گا یا سنت رسول اللہ سے ملے گا۔ اگر کسی کو ایسا لگے کہ ہماری باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ محترم آپ نے یہ جو بات بیان کی اس کی کیا دلیل ہے، آپ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ کون سی حدیث میں موجود ہیں، ذرا ہمیں حدیث بتائیں، ذرا ہمیں قرآن کی آیت بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بے تو کے کمنٹس کی طرف نہ جائیں بلکہ پلٹیں اس بات کی طرف کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین ہے کیا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، ہم کو اپنی زندگی میں کیسے رہنا ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہماری معیشت کیسی ہو، کہ ہم کمائیں تو کس طرح سے کمائیں، ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم گھر میں کس طرح سے رہیں، ہمارا تعلق پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا ہو، ہم اللہ رب العالمین کے خاطر
خاطر کس کس کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کریں، وہ تمام باتیں تمام باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھیں کہ موت کا وقت متعین ہے، موت ایک دن سب کو آنی ہے۔ آدمی اپنے اعمال کے سبب جو اعمال آدمی کر کے جاتا ہے، اور لوگوں کو اگر ذرہ برابر بھی اس کے ذریعے سے فائدہ مل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لئن ہدی اللہ بکا رجلا واحدا، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تو خیر لک من حمر النعم، کہ تمہارے لیے وہ ایک سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہم جو آج یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کسی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی مستقل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جماعت اس مقام تک پہنچی، آج ہم لوگ اس مقام تک پہنچے کہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کر سکیں۔ میرے اپنی خود کی بات میں یہ بیان کرتا ہوں کہ میں اس فکر سے کوسوں دور تھا، پڑھ کر کے تو آیا لیکن کوسوں دور تھا، لیکن جب دھیرے دھیرے صحبت ملی اور یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام ایک تحریک کا نام ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کہا، ایک تحریک کی حیثیت سے، ایک سسٹم کی حیثیت سے جب سمجھ میں آیا تو ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئیں، اور پھر ایک ایک حدیث جو طالب علمی کے زمانے میں ہم نے پڑھا تھا وہ ہمارے سامنے آنے لگی، اور سمجھ میں آنے لگا کہ اصل وے آف لائف کیا ہے، اصل سسٹم آف لائف کیا ہے، اور اصل اسلام ہے کیا، اور کس حیثیت سے اس کو آج کے زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ دعائیں کریں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے آج ہم کو اس مقام تک پہنچایا، کہ ہم جمعہ مسجد میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے یہ حق بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو بھی انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے لغزشیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو معاف فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ان کا شمار فرمائے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا سلسلہ ایک آدمی کے ذریعے شروع ہوا، محترم کے ذریعے شروع ہوا، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تراویح کے بعد درس قرآن اور صبح فجر کے بعد میں درس حدیث، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور دارالمطالعہ میں جو پروگرام ہوتے تھے انشاءاللہ وہ بھی جاری و ساری رہیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیں اور محترم کو بھی یاد رکھیں۔ ہم یہ یاد رکھ لیں کہ ہم کو جو اللہ رب العالمین نے زندگی میں مہلت دی ہے، اگر ہم پلٹ گئے، ہم نے سن لیا، ہم نے سمجھ لیا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اگر ہمارا عمل ہونے لگا تو آخرت ہماری بن جائے گی۔ ہمارے پاس مہلت صرف اور صرف دنیا ہی میں ہے، مرنے کے بعد ہماری ساری مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور لوگوں تک حق بات پہنچاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین تو خاص طور سے میری زبان میں یہ طاقت دے کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ اللہ رب العالمین کبھی ایسا ہو کہ اس زبان سے ناحق نکل رہا ہو تو اللہ رب العالمین تو کچھ ایسا انتظام کر دیجیے کہ وہ ناحق دب جائے اور اس کی جگہ میں حق ہی نکلے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جب تک کہ اس زبان سے کچھ ادا ہو تو وہ حق کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر.